بات اٹھانی ہے. ہم یہاں پہ جب جمع ہوئے ہیں تو ہمارے مسائل تبھی حل ہوں گے. ٹریڈ یونین ہمارے ساتھ ہے. ہم نے گورنمنٹ کو, پارلیمنٹیرینس کو, ان لوگوں کو بھی اس لیے بلاتے ہیں کہ یہ ہمیں سنیں, اور جو فیمیل ہوں گی وہ کم از کم محسوس کریں گے کہ ہاں واقعی ان کا یہ دکھ ہے ہوتی ہے. تو الٹیمیٹلی اس کنٹری کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ کمپرومائز ہوتی ہے, اس کی جو گروتھ ہے وہ کمپرومائز ہوتی ہے. تو اس وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا ہی امپورٹنٹ ایک ٹاپک ہے جس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. اور اسپیشلی رول آف پارلیمنٹیرینس کی بات ہوئی کہ رول آف پارلیمنٹیرینس از ویری امپورٹنٹ. اسلام آباد جیسے ڈسٹرکٹ کے اندر یہاں پر اسلام آباد کی نمائندگی موجود ہے. 2 سینیٹر صاحبہ جو ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ اسلام آباد سے تعلق رکھتی ہیں. اسلام آباد جیسے ڈسٹرکٹ کے اندر بھی خواتین کو ورکنگ رائٹس نہیں ملتے. وہاں پر ایز پر لیبر جو ویج ریٹ ہے ان کو وہ ویج ریٹ نہیں دیا جاتا. وہاں پہ میٹرنٹی لیو نہیں دی جاتی. وہاں پر خواتین کی جو ہراسمنٹ کے ایشوز ہیں ان کو اسلام آباد کے اندر جو ہے وہ ایڈریس نہیں کیا جاتا. تو آئی ہوپ کہ جب پارلیمنٹیرینس اپنا رول پلے کریں گے, اوور سائٹ جو میکنزم ہوتا ہے پارلیمنٹیرینس کا, سب سے امپورٹنٹ رول یہ ہوتا ہے کہ وہ اوور سائٹ کریں. وہ پوچھیں لیبر ڈپارٹمنٹ سے کہ کیا ورکنگ ویمنس کو یہاں پر اسلام آباد کے اندر پراپر فیسلٹیز مل رہی ہیں کہ نہیں مل رہی. وہ پوچھیں لیبر ڈپارٹمنٹ سے کہ جو ہراسمنٹ ایکٹ ہے اس کے تحت کمیٹیز اسٹیبلش کی ہوئی ہیں تمام جو آپ کے ورک پلیسز ہیں وہاں پر کہ نہیں کی ہوئی, اور اگر نہیں کی ہوئی تو اس کو اکاؤنٹیبل بنائیں. اور پارلیمنٹیرینس کے پاس ایک بہت بڑا فورم ہوتا ہے پارلیمنٹ جس کے اندر بیٹھ کر وہ سوال بھی کر سکتے ہیں, وہ موشنز بھی پوٹ کر سکتے ہیں, اور وہ اگر کوئی لا کی بہتری کی ضرورت ہے تو اس پہ بھی وہ کام کر سکتے ہیں. لا کی بہتری کی میٹرنٹی لیو نہیں ہے. سو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے I'll ask you about the role of parliamentarians, that what are you up to, کیا کیا چیزیں ہو رہی ہیں اور کیا کیا چیزیں جو ہے ان لوپ ہیں. Mr. Kausar Abbas, Executive Director, SSDO, Chaudhry Tariq Hussain, Minister of Board of Investment. ہمارے یہاں پہ فرحت اللہ بابر صاحب موجود ہیں, بہت ریناؤنڈ پولیٹیشین ہیں. آپ کا کام کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس فوزی ارشد ہیں. And I'd like to thank all the other panelists جنہوں نے آ کے اپنے پہلے خیالات کا اظہار کیا. ہم نے یہ دیکھا کہ پاکستان میں قانون تو بہت بنے ہوئے ہیں, اور ورکنگ ویمن جو ہے وہ 51% آف آر women are 51% of our population, but they form a very small part of the workforce. ہماری ورک فورس میں ان کی پارٹیسپیشن بہت کم ہے. ہم نے یہ ابھی مہر نے بھی ہمیں یہ بتایا کہ جو آدمی ہیں ان کی پرسنٹیج 82.5% ہے, جبکہ عورتیں جو ہیں ان کی پرسنٹیج ہے 22.2% ان دا ورک فورس. مگر یہ جتنا بڑا جینڈر گیپ ہے, یہ بہت کم ملکوں میں اتنا جینڈر بڑا گیپ ہے. یہ جو عرب کنٹریز ہیں اس میں بہت ہے, ساؤتھ ایشین کنٹریز میں ہے, یورپین کنٹریز میں یہ بہت بہتر ہے. ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارے پاس جب عورتیں جاتی ہیں باہر کام کرنے کے لیے تو ان کو امپلائمنٹ بھی بڑی مشکل سے ملتی ہے, اور امپلائمنٹ ریشو جو ان کا ہے وہ 34% ہے, which is less than men as per the global gender parity report. اور اس کے علاوہ جو عورتیں ہیں وہ گھر سے نکلتی ہیں کام کرنے کے لیے, ان کو گھر کی ذمہ داری بھی پوری کرنی ہے, ان کو جا کے دفتروں میں کام کرنا ہے, ان کو ہمارے عورتیں خواتین لڑکیاں جو ہیں آج کل آپ نے دیکھا ہے ہر شعبے میں کام کر رہی ہیں. وہ جہاں آپ پہلے دیکھتے تھے کہ ڈاکٹرز ہیں اور ٹیچرز ہیں اور نرسز ہیں, آج وہ پائلٹس بھی ہیں, انجینئر بھی ہیں. کوئی شعبہ ہے کہ جہاں پہ وہ نہیں کام کری. آئی ٹی میں بہت بڑا ان کا کام ہے. تو مگر پھر بھی یہ they are not considered recognized as part of the workforce.
یہ جو ورک فورس ہے 22.2%، یہ بہت کم ہے کمپیئر ٹو دا گلوبل انڈیکس. ہماری جب تک عورتوں کو شامل آپ نہیں کریں گے، آپ کی ترقی جتنی ہونی چاہیے جس تیزی سے وہ نہیں ہو سکتی. آپ نے دیکھا کہ بنگلہ دیش کی اگزامپل ہم سب کوٹ کرتے ہیں کہ بنگلہ دیش میں جب سے گارمنٹ فیکٹری انہوں نے شروع کی، ان گارمنٹ فیکٹریز میں انہوں نے عورتوں کو امپلائی کیا، اور امپلائمنٹ ان کی 90% ہے. اینڈ اس کی وجہ سے ان کی بہت تیزی سے اپلفٹ ہوئی، عورتوں کی، ان کے فیملیز کی. مگر ہم دیکھتے ہیں پاکستان میں کتنے پرسنٹ ہے ہماری گارمنٹ فیکٹری میں عورتیں امپلائڈ؟ اونلی 15%. تو یہ اس میں بھی ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں، یعنی کہ بنگلہ دیش سے بھی ہم پیچھے ہیں. تو یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے. اور مگر اس میں یہ بھی ہے کہ جتنی سوشل ریسٹرکشنز پاکستان میں عورتوں پہ ہے، جو کہ وچ از ویری مچ لائک دی عرب کنٹریز، وہ کچھ نہ کچھ دوسرے ملکوں میں کم ہے. ہماری عورتیں جو باہر جاتی ہیں وہ اس لیے جاتی ہیں کہ دے ہیو پرابلم میٹنگ دیئر اینڈز میٹ. اس کے لیے انہوں نے کام کرنا ہے، گھر میں پیسے لے کے آنے ہیں، اپنے بچوں کو دیکھنا ہے، اپنے کھانے پکانے ہیں. جیسے کہ مجھے بتا رہی تھی، فرزانہ بتا رہی تھی کہ چاہے عورتیں کچھ بھی کریں، واپس آ کے تو انہوں نے وہی کام کرنا ہے، جو کہ بہت اچھی بات ہے. مگر ان پہ کام کا برڈن بہت بڑھ جاتا ہے. اور اگر جیسے دوسرے ملکوں میں ہوتا ہے کہ آدمی بھی ان کے ساتھ ہاتھ بٹاتے ہیں، تو وہ اگر کریں، ہیلپ فل ہو ان کے میاں بھی، تو وہ بہت فرق پڑتا ہے اس بات سے. مگر یہ ایک بہت اچھی بات ہے، خوشائن ہے کہ ہمارے ہاں جوائنٹ فیملی سسٹمز ہیں. اس میں رہ کے آپ کی کوئی آپ کی اگر مدر ان لا ہیں، آپ کی کوئی نند ہیں یا کچھ ہیں، وہ بچوں کو دیکھ لیتی ہیں، وہ ان کو سنبھال لیتی ہیں، وہ آپ کے کوکنگ میں، آپ کے گھر سنبھالنے میں آپ کی مدد کر دیتی ہے. تو اس سے بھی بڑا فرق پڑتا ہے. اب ملٹی نیشنل کمپنیز میں عورتیں کام کر رہی ہیں، ہاسپٹلس میں. اور ابھی ہم نے دیکھا کہ نرسز ہیں، ڈاکٹرز ہیں. ابھی یہ بھی بتایا گیا کہ کتنی ان کی ہراسمنٹ ہوتی ہے ایٹ دا ورک پلیس. مگر یہ ہونی نہیں چاہیے، کیونکہ ہم نے جتنے بھی لاز بنائے ہیں، ہم نے وہ لاز دیکھ کے بنائے ہیں کہ ہماری کانسٹیٹیوشن میں ہر پاکستانی کو سیف گارڈ کیا گیا ہے with their fundamental rights of every citizen against exploitation, and that provides equal opportunity to all citizens. Pakistan is also signatory to the UN Convention. UN کی کنونشن بہت ساری ہیں، ہم نے اس میں بھی سگنیٹری ہیں، ہم سائن کیا ہوا ہے on elimination of all forms of discrimination against women. یہ 1979 میں ہم نے سائن کی تھی، اور یہ بہت مشہور کنونشن ہے جس کو کہ سیڈو کہتے ہیں. پھر ہم نے ILO کی بہت ساری کنونشن سائن کی ہوئی ہیں، اور ہم اس کے بھی پابند ہیں. اس کے علاوہ آج کل یہ SDG گولز ہیں، سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز، اور سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول نمبر 5 جو ہے وہ ایڈریس کرتا ہے ایکول جینڈر ایکوالٹی اینڈ ویمن امپاورمنٹ ان آل ایشوز. Making the whole environment safe for women in the country, when the environment in workplace will also become safe. This cannot be separated. You cannot have a safe working place when the entire national psyche and the entire environment is not safe. So Parliament کا پہلا کام یہ ہے کہ وہ safe environment create کرے. پہلے سیشن میں بڑی باتیں ہوئی، ایجوکیشن اس نے بات کی، ہراسمنٹ کی بات ہوئی، ہیلتھ کی بات ہوئی، گھروں میں کام کرنے والوں کی بات ہوئی. اور میرے لیے یہ خود اٹ واز اے پروسیس آف ایجوکیشن. اور باٹم لائن یہی تھا کہ امبیلنس ہے اور اس امبیلنس کو ختم کیا جائے. دیکھیے یہ مسائل بہت ہیں خواتین کے. لیٹ اس ایوری ون نوز فرام چائلڈ میرج ٹو ریپ اینڈ آنر کلنگ, from violence, discrimination, harassment at workplace, unequal wages, all these are problems. لیکن میں آپ کو مایوس نہیں کرنا چاہتا. جو میری عمر کے جو لوگ ہیں جنہوں نے خواتین کی جدوجہد دیکھی ہے گزشتہ 40-45 سالوں سے, I salute, I admire the courage of these women. اور آپ نے ایک بڑا فاصلہ سفر طے کیا ہے. And this has not been given to you as dole. You have earned it with your own struggle.
اور اس میں کسی ایک خاتون کا, کسی ایک سیاسی جماعت کی خاتون کا میں ذکر نہیں کروں گا, because this is all across the board. But from every political party has produced outstanding women parliament. اور ہم نے خود پارلیمنٹ میں دیکھا کہ خواتین پارلیمنٹیرینز جو ہیں, their output is much better and much more than men parliamentarians. تو آپ لوگوں کی جو جدوجہد ہے وہ آپ کو اس مقام پر لائی ہے. آپ دیکھیے, ایک وقت تھا, میری عمر کے لوگوں کو پتہ ہے کہ ایک وقت تھا کہ خاتون کی تعلیم, women education was a taboo. It was a taboo, not permitted. اور پھر وقت گزر گیا, اسٹرگل تھی آپ لوگوں کی, then it became a privilege, کہ privilege لوگ اپنی بچیوں کو تعلیم دے سکتے تھے. اور آج دیکھو, it is become right under the 18th Amendment. So you know, the women rights are actually human rights, and the human rights are expanding. They are not static. جو پرسوں ٹیبو تھا کل پریویلیج بن گیا, آج رائٹ بن گیا ہے. تو آپ لوگوں نے جو یہ کامیابیاں حاصل کی ہیں, آئی مسٹ کمپلیمنٹ یو آل دا وومن آف پاکستان فار دس. اور اس میں بہت سی خواتین کے نام آتے ہیں.